برادران اسلام، محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، والصلاة والسلام علی من اختص بخلق عظیم، وعلى آلہ وصحبہ واولیاء امتہ واہل سنتہ یقوموا بنصرۃ الدین القویم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں بھائی جناب توصیف رضا صاحب قبلہ کو اور امتی نیٹ ورک کے جتنے بھی ممبران ہیں، وہ قابل داد و تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے، چونکہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پاک سے، بزرگان دین کی تذکرہ اور یاد سے پوری دنیا کو فیوز و برکات اور مالا مال کر رہے ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں امتی نیٹ ورک کے جتنے بھی وہ اراکین، بالخصوص ہمارے توصیف رضا صاحب جو کافی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس امتی نیٹ ورک کو پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص دین اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دے، تاکہ اس امتی نیٹ ورک کے ذریعے اسلام اور اسلام کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور میرے آقا کی نعت نبی کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور آج رمضان کی 17ویں تاریخ ہے، پوری دنیا کے لوگ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے ادب و احترام میں اور بالخصوص اسلام کا ماننے والا، مذہب مہذب، اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا، اپنے رب کے فرمان کے مطابق اور اپنے نبی کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کے ادب و احترام میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں۔ تمام سامعین اور ناظرین قابل مبارکباد ہے۔ یہ گنہگار سیاہکار جو آپ کے سامنے حاضر ہے، تھوڑی دیر رمضان المبارک کی برکت اور روزے کی فضیلت
اور حالات حاضرہ کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلف واللیل اذا سجا، جن کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، جن کا دندان یاسین، جن کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، انا اعطیناک الکوثر کے حقدار، ما زاغ البصر وما طغی کی رفتار، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نیت سے درود پاک پڑھے کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی ایما کان، میرا دیوانہ جہاں سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اپنے دیوانوں کی درودوں کو سنتا ہوں۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، اگر اس روئے زمین پر اگر ایک بھی میری عبادت کرنے والا نہیں ہوتا تو میں پوری دنیا میں جتنے بھی گنہگار ہیں تمام گنہگاروں کو ایک پل میں ہلاک و برباد کر دیتا۔ اور رب قدیر فرماتا ہے، اے موسیٰ، جب تک کہ اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا اگر ایک بھی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پہ جہنم کو بہا دیتا۔ اور رب فرماتا ہے، اے موسیٰ، تو چاہتا ہے کہ بروز قیامت میں پیاسا نہ اٹھوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا کرم ہو جائے، مولا ہمیں قیامت میں پیاسا نہ اٹھانا۔ تو آواز آئی، اے موسیٰ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں بروز قیامت پیاسا نہ اٹھوں تو ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ پہ درود پڑھ لو۔ جو میرے نبی پہ درود پڑھے گا وہ کبھی بھی محشر میں پیاسا نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، سامعین، ناظرین، آپ جہاں بھی ہیں اپنے آقا پہ درود پڑھے، چونکہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، جو پڑھ کے مر گیا ہو۔ صلی علی محمد، درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ماشاءاللہ، چونکہ یہ ہمارے امتی نیٹ ورک والے، بالخصوص ہمارے توصیف بھائی، فیس بک کے ذریعے لائیو چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کچھ لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو سلام پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت،
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے میں کافی دقتیں ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ روزہ ہے روزہ۔ ایک روزہ دار اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو مولا اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پوری دنیا کے حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا قید و بند میں ہے، پوری دنیا اپنے گھروں میں مبعوث و قید ہے، سب اپنے گھروں میں ہے، سارے دروازے بند ہو گئے، سارے کاروبار بند ہو گئے، لیکن وار اسلام تیرے تقدس کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے مطر مرتبے کو سلام۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان ساری مذہبوں کی جتنی کا طریقہ ہے، یہ سب کے سب پرانا ہے، لیکن وار اسلام تو لیٹسٹ ریجن کل بھی تھا، آج بھی ہے، شبہ قیامت تک رہے گا۔ مصطفیٰ کا قانون کل بھی تھا، آج بھی ہے، شبہ قیامت تک رہے گا۔ آج بھی پوری دنیا کی مسجدوں میں کم سے کم 5 وقت اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، 2-4 ہی صحیح جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں جتنے بھی فرقہ باطلہ ہے، سب کی عبادت گاہیں بند ہو گئی، لیکن ہماری مسجدیں آج بھی آذان و عبادت سے پر ہے، اور انشاءاللہ جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا، آذان بھی بلند ہوتا رہے گا، نماز بھی ہوتی رہے گی، اور اسلام کا پرچم بھی لہراتا رہے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں آپ سبوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں قید ہیں، اپنے گھروں میں مبعوث ہیں، اور ہم اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہ کر کے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو حضرت علامہ حجر ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بدر المعون فی فضل الطاعون، بڑا خوبصورت نام ہے، بدر المعون فی فضل الطاعون، علامہ حجر ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مبارک کتاب ہے۔ اس کتاب میں بہت نصیحت آمیز گفتگو ہے۔ علامہ حجر فرماتے ہیں کہ جب مصیبتیں نازل ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اللہ کا قہر نازل ہو جائے، پوری دنیا قید ہو جائے، اپنے گھروں میں مبعوث ہو جائے،
تو بندہ مومن اپنے گھروں کو بھی اور گھروں میں رہ کے بھی اپنی اوقاتوں کو اللہ کی رضا کے لیے، رشک جنت کے لیے، اللہ کے بارگاہ میں اپنے مرتبہ پانے کے لیے، تقرب اللہ کے منزل پہ فائز ہونے کے لیے وہ 2-3 چیزوں کی پابندی کرے، انشاءاللہ اس کا گھر میں رہنا ہی رخش جنت بن جائے گا، رشک فردوس بن جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ تقصیر العمل، تحسین العمل، الیقظۃ من الغفلہ۔ یہ 3 چیزیں قابل غور ہیں۔ تقصیر العمل، تحسین العمل، الیقظۃ من الغفلہ۔ آدمی قید میں ہے، اللہ کے عذاب میں گھرا ہے، تو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل کی پابندی کرے، زیادہ سے زیادہ نبی پہ درود پڑھے، زیادہ سے زیادہ اور کمال ندامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، تو انشاءاللہ اس کا یہ تقصیر العمل اس کے لیے اس کے گھر میں رہنے کو رشک جنت بنا دے گا۔ اور تحسین العمل، اپنے عمل کو مضبوط بنائے، اپنے عمل کو بہتر بنائے۔ اپنے عمل کے مضبوطی کا سبب یہ ہے کہ آپ فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ مکمل پابندی کے ساتھ پڑھے، مکمل پابندی کے ساتھ فرائض و واجبات اور سنت مؤکدہ کی پابندی کرے اور نوافل کی کثرت کرے، اور اس کو مکمل مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، یہ تحسین العمل یعنی اپنے عمل کو حسین و جمیل بنانا ہے۔ جس کا عمل حسین و جمیل ہو گیا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا۔ اور اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہمارے بہت سارے دوست و احباب ہیں۔ اسلم رضا فیضی مدھب بنی، یہ میرے عزیز ہیں۔ ہمارے معین الدین بشن پوری صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، سب داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ تحسین العمل، واجبات، فرائض، سنت مؤکدہ کو پابندی سے ادا کرنا۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدی کو عذاب دینا مقصد ہوتا تو اسے رمضان کا مہینہ اور قل هو اللہ احد کبھی عطا نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس امت پہ عذاب نازل کرنا مقصد ہوتا تو اسے نہ رمضان دیتا، نہ سورہ اخلاص دیتا۔ اور اللہ کا کرم ہے ہم رمضان والے بھی ہیں، سورہ اخلاص والے بھی ہیں، تو ہمیں نبی کی محبت پہ بھروسہ ہے۔ وہ نبی جو سجدے میں سر رکھ کر
اپنے رب سے فریاد کیا، معراج میں اپنے رب کے قرب خاص میں پہنچے تو وہاں اپنی امتی کو بھلایا نہیں، اپنی گنہگار امتی کو یاد فرمایا۔ تو اس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رمضان دیا، سورہ اخلاص دیا۔ ہم کمال ندامت کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً میری توبہ کو قبول فرما کر مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لوگوں کو رمضان کی برکت کے بارے میں پتہ چل جائے، رمضان کے ثواب و اجر کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ دعا کریں گے، مولا پورے سال کو تو رمضان بنا دے، پورے سال کو رمضان کے لیے خاص کر دے۔ آپ اسے پتہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی کتنی برکت ہے، اور ہم اور آپ اس مہینے کے دوسرے عشرہ میں موجود ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ عتق من النیران، عتق من النیران۔ اور مسلمانوں، کوئی عشرہ کسی سے جدا نہیں ہے۔ جہاں رحمت ہوگا وہاں مغفرت ہوگا، جہاں مغفرت ہوگا وہیں جہنم سے آزادی ہوگی، جہاں مغفرت وہیں رحمت، وہی عتق من النیران، اور جہاں عتق من النیران وہی مغفرت، وہی رحمت۔ یہ اس نبی کی رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہے کہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی اس رب نے رحمت و مغفرت کے لیے خاص فرما دیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، اور کیوں نہ ہو، چونکہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کا تعلق یا تو انبیاء کرام کی زندگی سے ہے یا اولیاء کرام کی زندگی سے ہے۔ آپ مقام عرفات، جو حاجی لوگ جا کے حج کرتے ہیں، مقام عرفات میں ٹھہرتے ہیں، یہ حضرت آدم و حوا کی یاد دلاتی ہے۔ مینا کے وادی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ صفا مروہ پہاڑی، یہ حضرت ہاجرہ کی تاریخ، 5 وقتہ نماز، کسی نہ کسی نبی کی یاد، اور آخر یہ روزے اللہ نے رمضان میں ہی کیوں فرض کیا؟ تو میرے بزرگوں، دوستو، اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ اس رمضان میں میرے آقا، مدینے کے آقا، غریبوں کے آقا، بے سہاروں کے آقا، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، مالک کون و مکان، مالک انس و جاں، اس مہینے میں اکثر بھوکے رہتے،
اور بھوکا رہنا پسند فرماتے۔ اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے روزے کو رمضان میں ہی فرض کر دیا تاکہ بندہ میرا فرض بھی ادا کرے اور میرے محبوب کی سنت بھی ادا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رمضان کتنا خوبصورت اور کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور میں آپ کو بتایا تھا تحسین العمل، عمل کو مضبوط کرنا، اور یہ رمضان جس میں نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے، فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب ملے، جس کا ہر گھڑی ہر لمحہ عبادت ہی عبادت۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اگر رمضان میں اپنے اعمال کو مضبوط نہ کیا، اپنے کردار کو مضبوط نہ کیا، اپنی تہذیب کو مضبوط نہ کیا، اپنے چال و چلن کو مضبوط نہ کیا تو کب کرو گے؟ اس لیے اسلام کے شہزادوں، رمضان ہے، آؤ گناہوں سے توبہ کرو، سر جھکاؤ خدا کے لیے، دل جھکاؤ مصطفیٰ کے لیے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ کو اپنے صحابہ سے خطبہ فرمایا، اے لوگو، ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، 100 جان قربان، یا ابھی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز کی پابندی کروں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، تراویح کا اہتمام کروں گا، مکمل قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو اے آقا، میرا رب مجھ کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ میرا رب مجھ کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں، اے آنے والا، جو تو نے کہا ہے اور یقیناً اگر تو نے عمل کر لیا تو اللہ تجھے شہیدوں میں اٹھائے گا اور صدیقین میں اٹھائے گا۔ آپ غور کریں مسلمانوں، اگر آپ نے روزے کی پابندی کی، اپنی عبادتوں کو مضبوط بنایا، تو اللہ آپ کو شہیدوں میں اٹھائے گا، اللہ آپ کو صدیقین میں اٹھائے گا۔ لیکن افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ آج اس پرفتن ماحول میں رمضان کا خوبصورت مہینہ، ایک طرف اللہ کا عذاب، کرونا کرونا کرونا، لوگ موت سے گھبرا رہا ہے،
80 سال کا چچا گھبرا رہا ہے، 40 سال کا جوان گھبرا رہا ہے، 25 سال کا کریل نوجوان گھبرا رہا ہے، کہیں کرونا ہم کو لگ نہیں جائے، کرونا گھس نہیں جائے، ڈر سے ماسک لگا رہا ہے، ہاتھوں کو دھو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، ہاتھ کو دھو، ماسک لگاؤ، موت سے ڈر رہے ہو، لیکن سوچا کہ اس اللہ کے عذاب میں کیا ہمیں روڈوں پہ ٹہلنا چاہیے؟ کیا گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کر ٹائم پاس کرنا چاہیے؟ موبائل میں گانے سن کے ٹائم پاس کرنا چاہیے؟ موبائل میں ننگی تصویر دیکھ کر ٹائم پاس کرنا چاہیے؟ اللہ کا عذاب آ گیا، کرونا، پھر بھی تو ڈرو نا، تو کب ڈرو گے؟ اب اگر نہیں سدھرے تو کب سدھرو گے؟ اب اگر توبہ نہیں کیے تو کب توبہ کرو گے؟ اب اگر اللہ سے معافی نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اے نوجوانوں، اللہ کا عذاب ہے، گھر میں رہو، لیکن کم سے کم اپنے سر کو تو جھکا دو، اپنی آنکھوں کو جھکا دو، کمال ندامت کے ساتھ توبہ کر لو۔ مولا، شیطان ہم پہ غالب تھا، مولا ہمیں شیطان نے ایک سے ایک گناہ کروایا، ایک سے ایک پاپ کروایا، ہم نے جھوٹ بولا، شراب پیا، غلط کام کیا، لیکن مولا رمضان آ گیا، رحمت والا مہینہ آ گیا، اے اللہ کرم کر دے، تو اپنے اس عذاب سے بچا لے۔ مولا ہم سر جھکا دیے ہیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، دنیا داری میں نہیں پھنسوں گا۔ تو قسم خدا کی، اگر تو نے دل سے توبہ کر لیا، توبہ کر لیا، تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ جب وہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ ماں کے پیٹ سے، چونکہ ماں کے پیٹ کی بڑی اہمیت ہے، ماں کی بڑی قدر ہے، ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ لیکن میرے ناظرین، سامعین، 70 ماؤں سے زیادہ تیرا رب تجھ سے پیار کر رہا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ تیرا خالق تجھ سے پیار کر رہا ہے، تو کم سے کم اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو۔ آج بھی بڑے افسوس ہے، یہ روزہ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو
بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس روزے کا بدلہ بھرپائی نہیں ادا کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے بدلے وہ روزہ رکھ ہی لے، اس کے بدلے وہ روزہ رکھ لے، پھر بھی اس روزے کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ اے مسلمانوں، کتنے کم نصیب ہو، آج بھی میں دیکھتا ہوں، چونکہ آپ کے دعاؤں سے میں دلی شہر میں رہتا ہوں، یہ دلی محبوب الہی کا شہر ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا شہر ہے، انہی کے زیر سائے کرم زندگی گزار رہا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں آج بھی 60% مسلمان روزے نہیں رکھتے۔ یہ مسلمان اس لاک ڈاؤن میں بھی روڈوں پہ گٹکھا کھاتے ہیں، ایک مسلمان کو دیکھ کر پانی پیتے ہیں، ایک مسلمان کو دیکھ کر سگریٹ بیڑی پیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے قوم؟ تیرے دل کتنے کالے ہو گئے؟ اتنا بڑا پاپی تو ہو گیا کہ تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا بڑا پاپی ہو گیا کہ روزے کا احترام بھی نہیں کرتا۔ ارے شہر بخارا میں ایک مجوسی روزے کا احترام کر کے جنتی ہو سکتا ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے، تو اسلام کو مانتا ہے، تیرے کردار اس کافر سے بدتر ہو گیا، تجھے اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو اس دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، اس دنیا کی طرف جس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، جس دنیا کا کوئی مقام نہیں، جس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کو پسند کرتا اسے آخرت نہیں ملے گی۔ بہت پیاری حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، قسم خدا کی سنو گے تو آنکھوں سے آنسو گر جائے گا۔ اس دنیا کی حقیقت سنو، اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک مردار بکری ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، اے صحابہ، کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند نہیں ہے؟ کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند نہیں؟
صحابی فرماتے یا رسول اللہ اگر یہ پسند ہوتا تو یہاں نہیں ہوتا، مالک کے گھر پہ ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، خدا کی قسم، خدا کی قسم، دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مردار بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ اس مردار بکری سے زیادہ حقیقت اس دنیا کے اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اب تو بتاؤ، کیا تمہیں دنیا چاہیے؟ جس دنیا کی چکر میں تو نے روزے کو چھوڑ دیا، جس دنیا کی چکر میں تو نے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، جس دنیا کی چکر میں تجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا، کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ ابھی بھی وقت ہے۔ کیا تیرا ارادہ ہے کہ سورج پورب کے بجائے پچھم میں نکلے تب توبہ کریں گے؟ اے مسلمانوں، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ مولا، اے مولا، جو کیا یہ سب شیطانی وسوسے تھے، مولا توبہ قبول کر لے۔ آج سے میں اپنی زندگی کو تیری عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں، مولا میری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ چونکہ اللہ کے نبی غریبوں کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ سنو، 8 دروازے ہیں۔ آپ روز شورا سے، خطبہ سے، علماء سے سنا کرتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان، جس کا نام ہے ریان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اسے صرف روزہ دار کے لیے بنایا ہے۔ یہ جنتی دروازے صرف اس کے لیے ہے جو روزے کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ خوشبو اللہ اپنے بندے کے روزے سے خوشبو محسوس، اپنے روزے، اپنے بندے کی روزوں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ایک تاریخ سنیں، کل میدان محشر سب کو جانا ہے بھائی، مجھے بھی جانا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ میں تو آپ سے زیادہ گنہگار ہوں، پہلے میں ہی توبہ کرتا ہوں، آپ میرے توبے کا گواہ بن جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا میرے توبے کو قبول فرما لے۔
میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ مولا ہمارے سامعین ناظرین کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے جہنم میں لے جاؤ، جب فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جائے گا تو جہنم کی آگ بھاگنے لگے گی، جہنم کی آگ اسے بھاگنے لگے گی۔ داروغے جہنم حضرت مالک پوچھیں گے آگ، اے آگ، ارے سب تجھ سے ڈرتے ہیں، تو کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیوں بھاگ رہی ہو؟ آجا اسے جہنم میں لے چل۔ جہنم کی آگ کہے گی اے مالک اسے میں کیسے لے جاؤں، اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آتی ہے، اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آتی ہے، اور جس سے روزے کی خوشبو آئے میں اسے جلاؤں گی نہیں۔ غور کرو مسلمانوں، روزے کی پابندی کرتے رہو اور جہنم سے بچتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ذرا زور سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا روزہ رکھا، حلال رزق سے افطاری کیا، حلال رزق سے افطاری کروایا، حلال رزق سے سحری کیا، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرواتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روزہ دار سے مصافحہ کرتے ہیں، اس روزے دار سے مصافحہ کرتے ہیں جو افطاری کرے اور کرائے۔ میں اس امتی نیٹ ورک کے ذریعے آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار ناطہ دار، اپنے علاقے میں اگر کوئی غریب محتاج ہو تو آپ اس کے افطاری کا اہتمام کریں، اس کی ضرورتوں کو پوری کرے۔
چونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، خود بھوکے رہ کر نبی نے دوسروں کو کھلایا ہے، خود گھر میں چولہا نہیں جلا، دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کیا ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اے مسلمان مالدارو، صاحب نصابو، اس سال آپ شاپنگ نہ کرے، اس سال 4 جوڑے کپڑے نہ خریدے۔ اگر آپ کا پڑوسی محتاج ہے تو اس کی حاجت کو پوری کرے، کوئی بیوہ ہے اس کو سہارا دے، کوئی یتیم ہو اسے گلے لگائے، کوئی آپ کا پڑوسی کافر ہو یا جس بھی مذہب کا ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ قسم خدا کی، اللہ ان نیک کاموں کی برکت سے آپ کی بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تو اللہ کا مقبول بندہ ہو جاؤ۔ شفیق اللہ بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے مقبول بندہ ہو گئے، اللہ کے نیک بندہ ہو گئے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو صوفیاء کرام، بزرگان دین نے فرمایا کہ جو مسلمان چغل خوری بند کر دے، غیبت بند کر دے، کسی کی برائی کو نہ سنے، چغل خوری سے اللہ کا خوف پیدا ہو، وہ یہ سوچے کہ مر جاؤں لیکن چغل خوری نہ کروں، عیب جوئی سے پرہیز کر لے، تو سمجھ لو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ قربان جاؤ، نبی کے سیرت طیبہ پہ قربان جاؤ، نبی کے گفتار و رفتار پہ قربان جاؤ۔ پنڈت سوامی وویکانند جھا نے کہا تھا، اسلام آل دا بیسٹ مذہب، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، لیکن سب سے بری قوم مسلمان ہے، سب سے برے مسلمان ہیں۔
سب سے خراب مسلمان ہے۔ میں نے پوچھا پنڈت تو ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو کہا اے آج کے مسلمانوں، ہم نے اسلام کی ہسٹری کو پڑھا ہے۔ 313 نے بدر کا نقشہ بدل دیا۔ آج کروڑوں اربوں سب غلام ہیں، دنیا کی لذتوں میں پھنسے ہیں۔ 313 مسلمانوں نے اس لیے نقشہ بدل دیا کہ انہیں اپنی طاقتوں پہ بھروسہ نہیں تھا، اپنی بہادری پہ بھروسہ نہیں تھا۔ اگر بھروسہ تھا تو احمد مختار پہ بھروسہ تھا، بھروسہ تھا تو مدینے کے آقا پہ بھروسہ تھا۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، نبی کا حکم ہو تو پھان جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے۔ اور ماشاءاللہ آج رمضان کی 17ویں تاریخ ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت اہتمام، لیکن یہی 17 رمضان ہے جہاں اسلام کی پہلی لڑائی جنگ بدر، جہاں اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا تیری قدموں پہ سر ہوا، تیری قدموں پہ سر ہو اور تار زندگی ٹوٹے، تیرے قدموں پہ سر ہو اور تار زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے۔ سبحان اللہ، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی ہے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زباں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں بدر کی ایک خوبصورت تاریخ سنا دوں، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مدنی مکی آقا، غریبوں کے آقا، اپنے صحابہ کو سب بندی کر رہے ہیں میدان بدر کے لیے۔ سب بندی کرتے جا رہے ہیں اور ایک چھڑی سے سب کے کاندھے کو کاندھا ملا کر کے سب کو برابر کر رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک صحابی حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پیٹ بہت تھوڑا بڑا تھا، نبی نے پیٹ پہ چھڑی ماری اور فرمایا اے سواد، اے سواد ذرا پیٹ ٹھیک کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
کاہے کا بدلہ؟ کہا آپ نے بلا قصور میرے پیٹ پہ چھڑی ماری ہے۔ صحابہ کرام حیران اور ششدر ہو گئے۔ غور کرو مسلمانوں، اس وقت کا عالم کیا رہا ہوگا جب حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا ہوگا آقا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آج کا سردار ہوتا، آج کا یہ چائے پہ بکنے والا نیتا، قوم کی دلالی کرنے والا نیتا، بے قصوروں کو پیسوں کے چکر میں پھنسانے والے نیتا، اللہ اس قوم کے ان لیڈر کو جو نہ دین کا خیال رکھتا نہ شریعت کا خیال رکھتا، مولا اسے ہلاک کر دے یا تو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھا دے۔ آج کا لیڈر ہوتا تو گولی مروا دیتا، لیکن وارے یا رسول اللہ آپ پہ سو جان قربان، آپ پہ سو جان قربان، مجھے بدلہ چاہیے۔ آقا نے اپنے پیٹے مبارک سے کپڑے کو ہٹا دیا، کپڑے سے ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد فرمایا سواد بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ حضرت سواد انصاری قدموں میں گر گئے اور نبی کے شکم مبارک کو چومنے لگ گئے، چومنے لگ گئے۔ آقا فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میدان بدر میں جا رہا ہوں، واپس آؤں یا نہ آؤں؟ شہید ہو گیا تو میرے دل کی تمنا رہ جائے گی کہ میں نے نبی کے جسم اطہر کو چوم نہیں پایا، آج میں چوم لیا ہوں، میرے دل کو تسلی مل گئی ہے، تاکہ جان بھی چلی جائے تو مصطفیٰ کے جسم ناز کو چومتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج تو جھوٹی خبر، جبکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ خبر بالواقع صحیح ہے نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا غیبت سے بچو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی آدمی کے اندر فی الواقع اگر وہ چیز ہو بھی تو اس کا بیان کرنا غیبت کیسے ہے؟ کہا کہ اسی کا نام غیبت ہے کہ اس کے غیر موجودگی میں کہو۔ اسلام نے جتنے بھی قوانین بنائے ان قوانین کے اصول و ضابطہ بنائے، آج کم علم کم عقل لوگ شریعت کو بلائے طاق رکھ کے اپنی انا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی کبر و تکبر کو ترجیح دیتے ہیں، اور بلا ثبوت شرعی کسی بھی حکم کو نافذ کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں اپنی لوہا منوا لے گا، لیکن اے مسلمانوں سوچو کل میدان محشر میں جب میرا رب پوچھے گا، میرا خالق پوچھے گا، میرا رازق پوچھے گا تو نے فلاں شخص پہ جو تہمت لگائی ہے کیا تو واقعی وہاں شاہد تھا، موجود تھا؟ کیا تو نے اسے دلیل قطعی کے طور پہ دیکھا؟ تو مصطفیٰ
کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، رب کے سامنے رسوا ہو جاؤ گے۔ میں اپنی پوری دنیا کے امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہوں، اے لوگو، تہمت بازی، اکثر گمان سے بچو، اس لیے کہ قرآن نے کہا اکثر گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو غیر شرعی طریقے سے نہ پیش کریں، رمضان کا احترام کرے، روزے کا احترام کرے، اور اپنے ہر گناہ سے توبہ کرے۔ ہر وہ گناہ جس کو آپ نے جانے میں کیا، انجانے میں کیا، سب سے توبہ کر کے معافی مانگے، چونکہ یہ عشرہ جس میں ہم اور آپ ہے یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ افطاری کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو معاف کیا جاتا، ایک روزے میں 10 لاکھ گنہگار بخشا جاتا، تو کم سے کم دعا کرو کہ اس 10 لاکھ میں ہم بھی شامل ہو جائے، اس 10 لاکھ میں ہم بھی شامل ہو جائے، تاکہ اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اپنے ملک کے قوانین پہ عمل کرے، اور علامہ حجر ابن عسقلانی نے جو فرمایا کہ اپنی تنہائیوں کو بھی محفل بناؤ۔ ایک شاعر نے کہا تھا، اگر میں جبین محبت جھکا دوں، اگر میں جبین محبت جھکا دوں تو تنہائیوں کو بھی محفل بنا دوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری تنہائیاں بھی جنت بن جائے، ہمارے گھر میں رہنا یہ رشک جنت بن جائے، تو آپ تقصیر العمل، تحسین العمل، لا یقظۃ من الغفلہ، اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنی غفلت سے اٹھاؤ، اس دنیا سے نفرت کرو۔ اللہ قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میرا رب جانتا ہے کہ تم کس چیز سے غافل ہو۔ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو، نماز سے دور ہو، روزے سے دور ہو، حج و زکوٰۃ سے دور ہو، تو آپ توبہ کر کے نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، صدقہ و خیرات کرے، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کرے۔ اللہ ہم سبوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا بولنے میں جس طرح کی بھی غلطی ہوئی ہو، میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کرنے میں اپنے بچے کی وجہ سے اٹک گیا تھا، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، ہم نے تم پہ روزہ فرض کیے جیسا کہ اگلوں پہ فرض کیا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مولا میں اپنے زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتا، اللہ میرے توبوں پر
میرے دوستوں کو گواہ بنا کر میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرما، اپنے نیکوں کا غلام بنا دے، اپنے وفاداروں کا غلام بنا دے، اپنے نیک بندوں کا غلام بنا دے۔ مولا دعا ہے، پروردگارا بندہ نواز، تجھے محبوب کا واسطہ، اس نبی کا واسطہ جس سے تو نے وعدہ فرمایا کا رب کا فطر تھا، تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مولا اس نبی کا واسطہ، حسین کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ مولا پوری دنیا کے مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت غلام تاج الشریعہ کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا اس کرونا وائرس جو عذاب کی صورت میں ہے، مولا ہمیں اس عذاب سے بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے، ہمارے دوستوں کو بچا لے، ہمارے رشتہ داروں کو بچا لے، ہمارے مومن بھائیوں کو بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم عافانی فی بدنی، اللہم عافانی فی سمعی، اللہم عافانی فی بصری، لا الہ الا انت یا لطیف لم یزل الطف بنا فیہا نزل، انت قوی نجنا ان قہرک یوم الخلیل، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتجا وابناہما الفاطمہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری، الہی خیر گردانی بحق شاہ محبوب الہی، الہی خیر گردانی بحق شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی، الہی خیر گردانی بحق تاج الشریعہ اختر رضا خاں اظہری رحمت اللہ علیہ۔ اللہم زد علما وعقلا وفہما وسلیما۔ اے اللہ اس امتی نیٹ ورک کو دین دونی رات چگونی ترقی عطا فرما، اس کے جتنے بھی ممبران، متعلقین، معلقین، محبین، متوسلین ہیں، سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے عزیز بھائی توصیف رضا کافی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی نے وفا کیا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موبائل